یکن لی غلام، اے اللہ میرے کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، میری زوجہ تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بے شک میں تو بڑھاپے کی اس دہلیز تک پہنچ چکا ہوں کہ میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، میرا گوشت سوکھ گیا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک، معاملہ اسی طرح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین عقلی دلیل عطا فرمائی کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ 120 سال کے زوجہ 80 سال کی بانجھ تو بچہ کیسے ہوگا؟ ذرا غور کرو۔ اللہ نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، آپ کے اے حبیب، یہ سرکار سے خطاب تھا اللہ تعالیٰ کا، اے حبیب آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ معاملہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، بے شک میں نے آپ کو پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ آپ کوئی شے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ ابھی آپ تعجب کر رہے ہیں کیسے ہوگا، اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے، ادھر کے اسپرم وہاں کا ایگ ملتا ہے، پھر ماں کے رحم تک کس طرح خود بخود پہنچتا ہے، ہم تو اس کو انجیکٹ نہیں کرتے ہیں نا، اور پھر وہاں پر پھر وہ کس طریقے سے ملتا ہے، پھر خون کی پھٹک سی محسوس ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا بوٹی سی بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اعضاء نمودار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تمام پھر چوتھے مہینے کے اندر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور تمام اعضاء کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہوتا ہے، کمال تخلیق، زبردست قسم کی تخلیق۔ تو یہ کس قدر مشکل کام، بظاہر اللہ کے لیے تو آسان ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کس قدر مشکل اور پیچیدہ چیز، جب یہ اللہ کے لیے آسان تو وہ بھی آسان۔ اس میں گویا کہ میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ کیسے ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے، کھاتے رہو پیتے رہو، بد ہضمی نہیں ہوگی، ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ خوش رہیں گے، جنت کی نعمت میں فنا نہیں، پھل کھائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑیں گے شاخ میں جا کے لگ جائے گا، جانور پرندے اڑ رہے ہوں گے، ایک جنتی تمنا کرے گا کاش یہ بھون کر میرے سامنے آ جائے، وہ آ جائے گا، وہ اور اسٹیم روسٹ ہوگا، سرکار فرماتے ہیں بغیر آگ کے پکا ہوگا، اس کو وہ پیٹ بھر کے کھائے گا، جب کھا لے گا وہ دوبارہ زندہ ہو کر پہلے ثابت بنے گا، زندہ ہوگا پھر اڑنے لگ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ غور کر لینا، کائنات یہ پوری زمین اللہ نے بنائی، جانور اللہ نے بنائے، ان کی عادتیں اللہ نے بنائی، ان کی غذا کا تعین اللہ نے کیا، ڈیلی ان کو غذا ملتی ہے، ہمیں روزانہ پانی ملتا ہے، میٹھا پانی، کھانا، ٹنوں وزنی کھانا، ٹنوں وزنی ہمارے جسم سے غلاظت نکلتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے، دھوپ کا نظام دیکھیں، کائنات کا نظام دیکھیں، بڑے بڑے سیاروں کو دیکھیں، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، ان تمام پر غور کرتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ سامنے آئے گی اور پھر شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ جب اللہ کی قدرت کا یقین ہمارے ذہن میں آ جائے اور دلائل کے ساتھ آ جائے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کہے کہ تیری تنگ دستی کیسے دور ہوگی، تم پہ قرضہ کیسے اترے گا، میری بچیوں کی شادی کیسے ہوگی۔ یہ سب پھر آدمی بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، میرا رب تو بڑی قدرت والا ہے، اگر وہ مجھے کچھ نہیں دے رہا تو بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، ظالم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، حکمت ہے، وہ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس کی ماننی ہے، نہ یہ کہ ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مانتا رہے تو ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی کما لیے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ بڑا غور کرنا چاہیے۔ پھر مزید یقین کے لیے آپ نے عرض کی قال رب اجعل لی آیۃ، اے اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ میں سمجھ جاؤں کہ ہاں ایسا بالکل ہوگا۔ قال، اللہ نے فرمایا آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تندرست اور صحیح ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تمہارے بچہ ہوگا۔ فخرج علی قومی من المحراب، تو آپ اپنی قوم کی طرف گئے محراب سے نکل کر، فاوحى الیہم، پھر آپ نے ان کو اشارہ کیا، کیونکہ اب زبان بند ہو گئی 3 دن کے لیے، اور لوگ باہر کھڑے تھے، عبادت خانہ آپ کھولتے تھے پھر وہ اندر آتے تھے، تو آپ یعنی سحر کے بعد آپ باہر نکلے، لوگ کھڑے تھے، ان کو اشارہ فرمایا کیا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم اللہ کی تسبیح صبح اور شام بیان کرو۔ پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ 2 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو یعنی توریت کو پوری طاقت سے پکڑ کر رکھو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور عطا کیا ہم نے اسے نبوت بچپنے کی حالت میں، وحنانا من لدنا وزکاہ، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے بہت ہی نرم دل بنایا، نرم خو
بنایا اور پاکیزہ بنایا، وکان تقیہ اور وہ صاحب تقوی، وبرم بوالدیہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، ولم یکن جبارا عصیا اور وہ سخت لہجے والا اور گناہ گار نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک نبی کی صفات ہیں، ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ تو بحیثیت نبی کے حکم دیے گئے تھے کہ توریت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، ہمیں قرآن ملا بلا مبالغہ سب سے کامل ترین کتاب۔ اور میں اپنے بہن بھائیوں کو بار بار سمجھاتا ہوں، دیکھیں ہمیں جو رب ہے ہمارا، ہم نے جیسے اس کی معرفت حاصل کی ہے، سب سے کامل رب، باقیوں نے جن کو رب بنایا انہیں کامل معرفت حاصل نہیں، نہ ہمارے رب کی نہ اپنے ان کے تمام معبود باطل، کمزور، ناقص، خود اپنے وجود میں اپنے ماننے والوں کے محتاج تب بنتے ہیں ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی سورج کی پوجا کرے، چاند کی پوجا کرے، آگ کی پوجا کرے، آگ تو جلائے گا تب ہوگی، لیکن چاند سورج اس نے اگرچہ تخلیق نہیں کی ان لوگوں نے، لیکن وہ بھی میرے رب کی مخلوق۔ ہمارا رب سب سے کامل، پھر ہمارے نبی سب سے کامل نبی، ہمارا اسلام سب سے کامل مذہب۔ چیلنج کریں آپ، بالکل سب کو چیلنج کریں کہ کرو ہمارے ساتھ مقابلہ کہ تمہارا مذہب کامل یا ہمارا مذہب کامل۔ پھر آپ ان سے ہر چیز کے بارے میں کویسچن کریں، ناخن کاٹنے کے بارے میں، منہ صاف کرنے کے بارے میں، نہانے کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، زوجہ کا حق ادا کرنے کے بارے میں، جتنی چیزیں سب لکھ کر آپ ان سے پوچھتے جائیں، بتاؤ تمہارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا مذہب کیا کہتا ہے۔ آپ کو چند سوالوں کے جواب ملیں گے، باقی سب خاموش کے مذہب ان کا بتاتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کامل ہو، رب کامل، نبی کامل، مذہب کامل، اسلام کامل اور قرآن پاک کامل ترین کتاب، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کامل نہیں بن پاتے، اس لیے کہ ہم نے کتاب کو مضبوطی سے تھام کر نہیں رکھا۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا رب کیا فرما رہا ہے، اور اگر بڑا تیر مار لے ایک دفعہ ختم کر لیا تو بس ہم نے ختم کر لیا قرآن۔ اچھا بتاؤ کیا کیا لکھا ہے اس میں؟ ایک بار پڑھنے سے مضامین ذہن میں نہیں آتے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ختم ہو گیا پھر پڑھ لیں، پھر ختم کریں پھر پڑھیں، روٹین بنا لیں ڈیلی، انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ وہ مضامین سے آپ واقف ہوں گے اور اس کی برکات بے شمار حاصل ہوں گی آپ کو۔ اسی طریقے سے نرم دل ہونا اور پاکیزہ ہونا، گندی حرکتوں سے ذہن کی پاکیزگی، نگاہوں کی، زبان کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، یہ نبیوں کا خاصہ رہا ہے۔ اور صاحب تقوی ہونا کہ آپ ہم ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں، گناہ سے بچیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، جن باتوں سے اس نے منع کیا ان کو چھوڑیں، یہ طاقت پیدا کرنا، یہ نبی تو متقی ہوتے ہیں سب، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، جتنے میں نے بھی پچھلے اپنے درس میں والدین کے بارے میں آیت پڑھی تھی اور سمجھایا تھا، اپنے والدین سے نیک سلوک کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریق کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ نے کیوں ذکر فرمایا، ایک تو ان کی مدح کا ارادہ، دوسرا ہم اس سے سیکھیں اور ان چیزوں کو اپنائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سخت جبار نہ ہوں، سرکش نہ ہوں اور گناہ نہ کریں۔ گناہ سے بچنا بہت بڑا کمال ہوتا ہے، اگر انسان بتقاضائے بشریت گناہ کر بھی بیٹھے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائیں، نیک اعمال کریں تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں۔ تو آج کے درس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی زبردست قدرت ہے، اس سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس سے آپ دائرہ ادب میں رہ کر کویسچنز کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں مشورہ ضرور دوں گا کہ علماء سے ایک دفعہ آپ اپنی دعا کے بارے میں اگر کوئی الگ سی یونیک سی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو ذرا معلوم کر لیں کہ آپ کسی محال چیز کی دعا تو نہیں کر رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تو مجھے نبی بنا دے، نہیں، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ایسی دعا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی دعاؤں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے کہا کہ چیک کروا لیں، کوئی اگر خاص ایسی علیحدہ ہٹ کر دعا کرنا چاہیں تو یہ نہیں کہ یہ تو میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، وہ بھائی آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے رب کے بارے میں آپ خود زیادہ نہیں جانتے، ایسی اوٹ پٹانگ دعا مانگی تو ہو سکتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، لہجہ آپ نے ملائم کر لیا، آپ نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، آپ رونے بھی لگے اور بات آپ بڑی بےہودہ اور غلط قسم کی کر رہے ہیں، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بےہودہ بات کو نظر انداز کر کے آپ کی حالتوں کی وجہ سے، آپ کے عاجزانہ لہجے کی وجہ سے، آنسوں کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دے گا اور آپ پہ شرع حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، آپ کی ابھی معرفت کمزور ہے، اس لیے یہ حرام اور ناجائز چیزوں کا مطالبہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ ذرا چیک کروا لیں۔ دوبارہ اللہ کی قدرت کاملہ کو سمجھنا چاہیے اور مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے طریق کو اپناتے ہوئے اپنے والد
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صاحب تقوی بننا، پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا، اسی طرح اپنے بچوں اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا، وہ چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی فیوچر، بلکہ اس کے بارے میں زیادہ سوچیں کہ یہاں تو پھر بھی ایک دوسرے کو ہم سہارا دے لیتے ہیں، وہاں تو ہم نے تنہا جانا ہے، قبر میں آپ کا بچہ جائے گا، آپ ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، تو اس لیے اس کے بارے میں غور و تفکر کر کے اچھا لائق عمل تیار کرنا، یہ اچھے لوگوں کی علامت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔